کہتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ کیا حضرت علی نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار نہیں کیا تھا؟ کیا حضرت علی ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے؟ کیا حضرت حسن نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار نہیں کیا تھا؟ حضور کی مجلس میں نہیں بیٹھے؟ کیا حضرت حسن ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے؟ کیا حضرت حسین نے ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس نہیں پائی؟ کیا حضرت حسین ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے؟ کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار نہیں کیا؟ آپ جن جن اہل بیت کا بھی اپنے نظریے کے مطابق نام لیتے چلے جائیں گے، یہ بھی وہی ہوں گے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار بھی کیا، پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے بھی چلے گئے ہیں. اسی کو تو صحابی کہتے ہیں. اب اگر ہم صحابہ کہتے ہیں، اس میں اہل بیت بھی شامل ہوتے ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں. جس وقت آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، اس وقت اس روئے زمین پر کوئی مومن نہیں ہے. میں کسی کو کافر نہیں کہہ رہا، لیکن مومن بھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ دین اسلام کے اب تک دعوت نہیں پہنچی. حضور علیہ السلام نے جب دعوت دی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، انہیں توحید بتلائی ہے، انہیں آخرت سمجھائی ہے، انہیں خدا کا تعارف کرایا ہے. پھر جا کر کوئی کہاں سے آیا، کوئی مکے سے آیا، کوئی مدینے سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی روم سے آیا، کوئی وہاں سے آیا، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے. لوگ آتے چلے گئے. ابتدا میں حضور اکیلے ہیں، لیکن دعوت دینے کے بعد یہ مجمع بڑھتا چلا گیا. یہ مجلس سجتی چلی گئی، لوگ آتے چلے گئے، کلمہ پڑھتے چلے گئے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے چلے گئے. حضور انہیں سمجھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کے دلوں کا رنگ بھی ختم کر رہے ہیں. رب کا کلام پڑھ کر ان کے دلوں کی صفائیاں بھی کر رہے ہیں، انہیں حضور خدا کی توحید بھی سمجھا رہے ہیں. یہ سارے آتے چلے گئے. حضور کی دعوت دینے کے بعد اور انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بعد یہ بنے ہیں مومن. لیکن میں قربان جاؤں صحابہ کرام کی عظمت پر کہ وہ ابھی تک آئے نہیں تھے، ابھی تک ان کا وجود ہوا نہیں ہے، ایمان بظاہر صورت میں نظر آیا نہیں ہے، لیکن رب کریم نے پہلے سے قرآن نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین علی المؤمنین، کہ رب نے مومنین پر احسان کیا کہ رسول بھیجا. حالانکہ جب رسول آیا تھا اس وقت مومن نہیں تھے، مومن تو بعد میں ہوئے تھے، لیکن رب کریم نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی پہلے دے دی ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، مختصر بات کر کے آگے چلنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں جی آپ لوگ صحابہ تو کرتے ہو، اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے. صحابہ تو کرتے ہو، لیکن اہل بیت کا تذکرہ نہیں کرتے. میں کہتا ہوں میرے بھائی آپ غلط فہمی میں ہیں. پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا صحابی کس کو کہتے ہیں، اہل بیت کس کو کہتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ صحابہ تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کو بیان نہیں کرتے. ذہن میں رکھنا کتاب کا حوالہ الصحابہ جلد اول صفحہ نمبر 20 پر متفقہ تعریف اہل سنت کی یہ ہے کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. من لقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام، کہ جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کرے، حضور کی مجلس میں بیٹھے، ایمان لا کر حضور کی صحبت میں آ گیا، وہ مات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی اس کا انتقال ہوا ہے، اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہے، اسے صحابی کہتے ہیں. رافضی کی کتاب مجالس المومنین کے لیے اس کے اندر بھی قاضی نوراللہ شوکانی نے یہی تعریف لکھی ہے اور آگے وضاحت بھی کی ہے. من لاقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا ومات علی الاسلام ولکن یشترطہ موتہ علی الاسلام، کہ جو حضور سے ایمان کی حالت میں ملاقات کرے پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اسے صحابی کہتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ کیا حضرت علی نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار نہیں کیا تھا؟ کیا حضرت علی ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے؟ کیا حضرت حسن نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار نہیں کیا تھا، حضور کی مجلس میں نہیں بیٹھے؟ کیا حضرت حسن ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے؟ کیا حضرت حسین نے ایمان کی حالت میں حضور کی مجلس نہیں پائی؟ کیا حضرت حسین ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے؟ کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار نہیں کیا؟ آپ جن جن اہل بیت کا بھی اپنے نظریے کے مطابق نام لیتے چلے جائیں گے، یہ بھی وہی ہوں گے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کا دیدار بھی کیا، پھر ایمان کی
भी चले गए हैं, इसी को तो साहबी कहते हैं। अब अगर हम साहबा साहबा कहते हैं, इसमें अहले बैत भी शामिल होते हैं, साहबा भी शामिल है। देखिए जो अहले बैत है वही साहबा भी है। साहबी कहते ही उसको हैं जो ईमान की हालत में हुजूर का दीदार करे, हुजूर की मजलिस में बैठे, फिर ईमान की हालत में दुनिया से जाए। और इसी को अहले बैत में जो भी थे आपके नजरिए के मुताबिक उनकी भी यही सिफत है कि ईमान की हालत में हुजूर की मजलिस में भी बैठे हैं, ईमान की हालत में दुनिया से भी गए, इन्हीं को साहबी कहते हैं। आज अगर साहबा साहबा कहते हैं तो इसमें अहले बैत भी शामिल है। कोई बंदा बैठकर पाकिस्तान की तारीफ करता है, हमारा मुल्क बड़ा मजबूत है, हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, इस्लामी मुल्क है। कोई बंदा उठकर नाराज हो जाता है कि आपने हमारे सूबा सिंध की तारीफ नहीं की, तो लोग क्या कहेंगे, मेरे भाई सूबा सिंध पाकिस्तान के अंदर है, ये पाकिस्तान से बाहर नहीं। इसी तरह अगर साहबा साहबा कहते हैं, कोई ये न कहे कि अहले बैत की तारीफ नहीं करते, अहले बैत तो साहबा के अंदर है। और अगली बात वजाहत करो, अहले बैत है कौन? पूछते हैं रब के कुरान से। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आसमान से फरिश्ते आए। जब वो फरिश्ते आए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की इशारत दी। इनकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी, बाद रिवायत मुताबिक 90 तक भी आए हैं, 99 भी आए हैं, बल्कि 120 भी आए हैं। जो भी वो उम्र ज्यादा थी, खुद भी बूढ़े हो चुके थे और उनकी ज़ौजा मोहतरमा बूढ़ी हो चुकी है। आसमान से फरिश्ता आया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास खड़ी उनकी ज़ौजाए मोहतरमा है, घर वाली है। ज़हन में रखना, जब उन्होंने बिशारत सुनाई तो ये उनकी ज़ौजाए मोहतरमा ताज्जुब करने लगी और हंसने लगी कि जी इस उम्र में बच्चा कैसे होगा। वो फरिश्तों ने रब की वही सुनाई, अताजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अलैकुम अहलल बैत। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहले बैत, अहले बैत, वो अहले बैत, क्या तुम्हें रब के हुक्म पर ताल्लुक हो रहा है? और साथ दुआएं में देने की रब की रहमत बरकत तुम पर हो। लेकिन समझाना ये चाह रहा हूँ कि कुरान में लफ्ज़ अहले बैत आया है और ये अहले बैत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की घरवाली को कहा गया है। इसी तरह के सूरत आज़ाब में इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यह अहले बैत का लफ्ज़ आया है और उनका मकाम बयान किया गया है। लेकिन अहले बैत से मुराद क्या है? इस कुरान की चंद आयतें पीछे पढ़े, वाज़ेह लफ्ज़ है, या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों। अब कुरान अहले बैत किसको कह रहा है? नबी की बीवियों को। किसको कह रहा है? बोलो जरा, कुरान अहले बैत किसको कह रहा है? नबी की बीवियों को। हम भी समझते हैं, हमारे माशरे में इस्तेमाल होता है, भाई मेरे घर वाले आए हुए। घर वाले क्या मतलब? घर के माना वह बैत की माना घर है और वाले माना अहल, घर वाले। हम जो घर वाले लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इसमें हमारी बीवियां शामिल होती है नहीं होती? होती है ना। तो यही बात है, अहले बैत असल में हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात हैं। अहले बैत में आयशा सिद्दीक़ा है, अहले बैत में सईदा खदीजा है, अहले बैत में सईदा उम्मे हबीबा है, अहले बैत में हज़रत हफ्सा है। आका अलैहिस्सलाम की तमाम अज़वाज मुतहरात अहले बैत के अंदर हैं। अगली बात भी करूं, हुजूर ने चादर फैलाई, कहते सुभान अल्लाह। हुजूर ने चादर फैलाई, हजरत अली को बुलाया, चादर के नीचे बिठाया, सैयदा फातिमा ज़हरा को बुलाया, बिठाया, हजरत हसन हजरत हुसैन को बुलाकर बिठाया, ऊपर से चादर डालकर दुआ करें, अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती। इतने में सईदा हजरत उम्मे सलमा का वहां से गुजर हुआ जो रसूलुल्लाह की ज़ौजा है। उन्होंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने चादर बिछाई हुई है, तो कहा या रसूलल्लाह मैं भी इस चादर के नीचे आ जाऊं? हुजूर दुआ फरमा रहे, अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, या अल्लाह इनको भी मेरे अहले बैत में शामिल फरमा। हजरत उम्मे सलमा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैं भी आ जाऊं? हुजूर ने जवाब दिया अंती अलल खैर, आप तो पहले से भलाई पर हैं, तुम्हारी भलाई तो रब ने पहले से बयान कर दी है, तुम तो अहले बैत में थे ही, मैं इनको भी दुआ के जरिए से अहले बैत में शामिल कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हम अहले बैत के आशिक हैं, उसको कहना होगा सबसे पहले आपको सैयदा आयशा से
صدیقہ کی عظمت کو سلام کرنا ہوگا کیونکہ وہ اہل بیت ہیں. آپ کو سیدہ خدیجہ کی عظمت کو سلام کرنا ہوگا کیونکہ وہ اہل بیت ہیں. سیدہ حفصہ کی عظمت کو سلام کرنا ہوگا کیونکہ وہ اہل بیت ہیں. سیدہ حبیبہ کی عظمت کو سلام کرنا ہوگا کیونکہ وہ اہل بیت ہیں. اہل بیت کی عظمت کا نعرہ ضرور لگا, محبت کا نعرہ ضرور لگا, لیکن سب سے پہلے جو نبی کی بیویاں جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ان کی عظمتوں کو بھی سلام کر. سبحان اللہ. ایک سوچ ایک نظریہ کو بس, اور یہ وہ نظریہ ہے جو دونوں فریقوں کے درمیان متفق ہو سکتا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مضبوطی سے تھام لو بس. کہتے سبحان اللہ. بھائی جس کو حضرت علی اچھا سمجھے ہم بھی اسی کو اچھا سمجھے. حضرت علی کو جس سے محبت ہو ہم بھی اسی سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی کو جس سے محبت نہ ہو ہم بھی اسے محبت نہیں کرتے. جو کام حضرت علی نے کیے ہم وہی کرتے ہیں. ایمان اسی کو بنا دیتے ہیں. حضرت علی کو ایمان کا معیار بنا دیتے ہیں کہ جو کام حضرت علی نے کیا ہے ہم بھی وہی کریں گے. یہ فیصلہ صحیح ہے یا نہیں؟ آسان فہم یہ سمجھ میں بھی آ رہے ہیں. اب سمجھیں, میں حضرت ابو بکر صدیق کی بات اس لیے نہیں کرتا, لوگ کہیں اس کو صرف مسلمان مانتے, ہم نہیں مانتے. سبحان اللہ. حضرت عمر کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے اس کو تو مسلمان مانتے, ہم تو نہیں مانتے. حضرت عثمان کی بات اس لیے نہیں کرتا, لوگ کہیں گے کہ اس کو تو مسلمان مانتے, ہم تو نہیں مانتے. سیدنا میرے مولا کی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ مخالفین کہیں گے اس کو تو مسلمان مانتے, ہم نہیں مانتے. میں حضرت علی کی بات کرتا ہوں. حضرت علی جس کو اچھا سمجھے ہم بھی اسی کو اچھا سمجھتے ہیں. حضرت علی جن کو اپنے قریب کرے ہم اسی کو اپنے قریب کریں گے. حضرت علی جن کو اپنے سے دور کرے ہم بھی ان کو اپنے سے دور کر دیں. آؤ فیصلہ کرو, کتابیں اپنی اٹھاؤ, مصنفین اپنے کھولو, ان کی کتابیں کھولو, دیکھو تو صحیح حضرت علی نے سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں کیا کام کیا تھا. جو انہوں نے کیا ہم بھی وہی کرتے ہیں. آسان بات ہے نا. حضرت ابو بکر صدیق نے 2 سال خلافت کو سنبھالا, چند مہینے آگے. اب 2 سالوں میں دیکھتے ہیں کہ حضرت علی نے صدیق اکبر کے ساتھ رویہ کیسا رکھا. میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں, اگرچہ صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں, پرانی شخصیات ہیں. علامہ حیدری شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف کا لوہا ہو اور ایک طرف سونا ہو تو کوئی بندہ آ کر کہے کہ میں اس سونے کو لوہے کے ترازو میں تولتا ہوں تو کیا سنار چھوڑے گا اس کو؟ بھائی سونا تو بڑا قیمتی ہے, بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو لوہے کے ترازو میں تھوڑی تولتے ہیں. سونے کا ترازو الگ ہے, لوہے کا ترازو الگ ہے. لوہے کو لوہے کے ترازو میں تولا جائے گا, سونے کو سونے کے ترازو میں تولا جائے گا. صحابہ پرانی شخصیات ہیں, یہ سونے والے ہیں, ان کو قرآن کے ترازو میں تولا جائے گا. عام لوگ تاریخی لوگ ہیں, ان کو تاریخ کے ترازو میں تولا جائے گا. صحابہ پرانی شخصیات ہیں, قرآن کا فیصلہ مقدم ہوگا. تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں, اس کو رکھتا سامنے. صدیق اکبر کا دور خلافت ہے, نبی کا مصلح صدیق کے حوالے ہے. حضرت علی کوئی اختلاف نہیں کر رہے, اللہ اکبر کہہ کر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. اب جس کو حضرت علی نے اپنا امام بنایا, ہم امام بنائے نہ بنائے؟ بولو بھائی, جس کو حضرت علی نے اپنا امام بنایا ہم اس کو امام بنایا نہ بنائے؟ بولو. آگے چلتے ہیں, بلکہ یہاں میں ایک اور دلیل جلد مختصر ہے. حضرت علی کی بھابی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ ہیں, حضرت جعفر طیار شہید ہو جاتے ہیں. ان کی شہادت کے بعد حضرت علی نے اپنی اس بھابی کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے کرا کر امت کو درس دے دیا کہ میں نے اپنی بھابی کے لیے کوئی لائق مشور بن جا تو ابو بکر صدیق کرتا ہے. ٹھیک نہ ہوتے تو سیدنا علی مرتضیٰ اپنی بھابی کا نکاح ہرگز نہ کراتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے, صدیق کے جانے کے بعد اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے خود نکاح کر لیا. آگے چلتے ہیں, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں,
ان کو دیکھتے حضرت علی نے ان کے دور میں کیا کیا ہے، بلکہ ان کے پیچھے 10 سال تک نمازیں پڑھ رہے ہیں. یار جس کو حضرت علی اپنا امام بنائے، ہم اس کو امام بنائے یا نہ بنائے؟ بولو، بولتے چلو گے جاگتے رہو گے اور بولتے چلو گے ذہن پہ حاضر رہے گا، نہیں بولو گے آپ لوگ یہاں ہوں گے ذہن بکری میں ہوگا. اس لیے آگے چلتے ہیں. اسی حضرت عمر بن خطاب کو حضرت علی اپنی بیٹی ام کلثوم نکاح میں دیتے. بتلاؤ جس کو حضرت علی اپنے داماد دے رہا ہے، ہم اس کو ایمان کا حصہ بنائیں یا نہ بنائیں؟ آگے چلتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ 12 سال وہ خلافت سنبھالتے ہیں. 12 سال تک حضرت علی ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں. جس کو حضرت علی نے اپنا امام بنایا، ہم بھی اس کو اپنا امام بناتے ہیں. یہی میں فیصلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی کو معیار ایمان قرار دے دو. جو کام اس نے کیے ہیں ہم بھی وہی کام کرتے چلے جائیں گے. یاد رکھنا، حضرت علی مولا کو دیکھتا ہوں، نہج البلاغہ اٹھا 58 کھول، حضرت علی فرماتے ہیں فرمائے ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحد. خدا کی ذات کی قسم ہے، حضرت علی فرماتا ہے کہ اب دیکھو میرا حضرت میرے مولا کا رب ایک ہے، میرا حضرت امیر مولا کا نبی ایک ہے، میرا حضرت امیر مولا کے دین اسلام کی دعوت ایک ہے. تو فرماتے لا نستزیدہم فی الایمان و تصدیق بالرسول ولا یستزیدوننا. ہم ایمان میں ان سے زیادہ نہیں، وہ ہم سے زیادہ نہیں. یارو جس کو حضرت علی اپنے جیسا مومن قرار دے، جس کو حضرت علی اپنے جیسا ایمان والا قرار دے، ہم اس کی عظمتوں کو سلام کریں یا نہ کریں؟ جلد 2 میں حضرت حسن کا خطبہ تو پڑھو. حضرت حسن کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء الذین یزعمون انہم لی شیعہ. شیعوں کی کتاب اپنی ہے، اس پہ حضرت حسن کا خطبہ ہے. وہ فرماتے ہیں خدا کی ذات کی قسم ہے معاویہ میرے لیے بہتر ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت حسن کے شیعہ ہیں. میں اپنی کتاب کی بات نہیں کرا، اپنے مصنف مؤلف کی بات نہیں کرا، اپنی تعلیم تصنیف کی بات نہیں کرا. کتابیں ان کے حضرت حسن کا فتویٰ ہے. وہ اپنے من میں ڈوب کر آجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کتنی آسان سی بات ہے. اسی احتیاط تبریزی میں امام جعفر صادق کا قول ہے. کسی نے سوال کیا حضرت کیا تلوار پر چاندی چڑھانا جائز ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا نعم قد حلا بھی ابو بکر صدیق. فرمایا کہ جی ہاں تلوار پر چاندی چڑھانا جائز ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی تلوار پر چاندی چڑھائی تھی. وہ امام جعفر صادق کا فرمان. ابھی کتابیں ان کی اپنی، ہمارے نہیں مانتے، نہ مانو اپنوں کی تو مانو. اس لیے یہ کبھی کوئی دھوکے بازی نہ کرے کہ مسلمان اہل بیت کو نہیں مانتے. جس طرح صحابہ آپ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جس طرح عمر بن خطاب ہمارے ایمان کا حصہ، اسی طرح حضرت حسن بھی ہمارے ایمان کا حصہ. جس طرح حضرت عثمان ہمارے ایمان کا حصہ، اسی طرح حضرت حسین ہمارے ایمان کا حصہ. جس طرح سیدہ عائشہ ہمارے ایمان کا حصہ، اسی طرح سیدہ فاطمہ ہمارے ایمان کا حصہ. صحابہ علیہ بیت ہمارے لیے معیار ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. جو صحابہ کا منکر ہے اس کو بھی اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، جو بیت کا منکر ہے اس کو بھی اسلام سے خارج سمجھتے ہیں. آخری بات میں پسے پردہ بیٹی کی ماں اور گھروں سے گزارش کروں گا کہ اسلام صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام عورتوں کے لیے بھی برابر کا حق رکھتا ہے. یاد رکھنا جتنے بھی دنیا کے اندر اسلامی کمانڈر آئے ہیں، میری مائیں وہ گودیں تمہاری تھی. جتنے بھی اولیاء آئے ہیں ان کی گود، ان کی تربیت تمہاری گود میں ہوئی تھی. جتنے ولی آئے تھے ان کی تربیت تمہاری گود کے اندر ہوئی تھی. جتنے مجاہد آئے ہیں ان کی تربیت تمہاری گود کے اندر ہوئی ہے. اس بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے. اس لیے بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو سنبھالنا آپ کی ذمہ داری ہے، اسلام کا حقوق بتانا آپ کی ذمہ داری ہے. سیدہ صفیہ بھی عورت تھی. ایمان کو دیکھے یہودی کا سر کاٹ کر خیمے سے باہر پھینک دیا. جی ہاں حضرت حمزہ بھی تو عورت تھی جس نے اپنے بیٹوں کو تربیت دی تھی کہ بیٹوں جہاد میں جاؤ، تینوں جاؤ، لیکن سنتے چلے جانا، وہاں جانا تم نے شہید بھی
لیکن کسی کی پیٹھ پر میں نشان نہ دیکھوں، تیروں تلواروں کے نشان ان کے سینے پر ہوں گے۔ میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ان بچوں کی تربیت آپ کے ذمہ ہے، ان کی تربیت کریں گے، آگے چل کر یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ آخر میں اتنا میں کہوں گا، طوفانوں سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کے چکر چھوڑو، تیل کے دریا پار کرو، پھولوں کی دکانیں کھولو، خوشبو کا بیوپار کرو، حبے صحابہ ویلے پہ ایک جرم اگر یہ جرم ایک بار نہیں 100 بار کرو۔